السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے خلاف صدر مملکت دروپدی مرمو سے شکایت کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ ونی جندل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے آئین ہند کے آرٹیکل 103 کے تحت صدر کے سامنے شکایت درج کرائی ہے، جس میں فلسطین کے تئیں اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اویسی کو آرٹیکل 102(4) کے تحت نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایڈوکیٹ ہری شنکر جین نے بھی صدر دروپدی مرمو سے اسد الدین اویسی کے خلاف شکایت کی ہے اور ان کی نااہلی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد الدین اویسی کے پارلیمنٹ میں حلف برداری کے دوران جے فلسطین کا نعرہ لگانے کے بعد متعدد ارکان پارلیمنٹ نے اعتراض ظاہر کیا تھا۔ جب اویسی سے ان کے نعرے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے صرف جے بھیم، جے میم، جے تلنگانہ، جے فلسطین کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیگر لوگوں نے کیا کہا وہ بھی سنیے۔ فلسطین کا ذکر کرنا کس طرح آئین کے خلاف ہو سکتا ہے؟ آئین کی تشریح دکھائیں۔ اویسی کے ذریعے جے فلسطین کہے جانے کے بعد بی جے پی لیڈر جی کشن ریڈی نے کہا کہ اس ملک کی پارلیمنٹ میں حلف لینے کے دوران جے فلسطین کا نعرہ لگایا، جو بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ اویسی آئین کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان میں رہ کر فلسطین کا گانا گاتے ہیں۔ یہ پوری طرح سے غلط ہے۔ ایسے واقعات سے ان لوگوں کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے۔ یہ لوگ ہر دن ہر موضوع پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسے نعرے لگانے والوں کو پہچانیں۔ واضح رہے کہ 18ویں لوک سبھا کے پہلے اجلاس کے دوسرے دن AIM کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے حلف لینے کے بعد جے فلسطین کا نعرہ لگایا تھا۔ حلف کے بعد انہوں نے پہلے جے بھیم کہا، جس کے بعد انہوں نے جے میم، جے تلنگانہ اور جے فلسطین کے نعرے لگائے۔ اویسی نے 5ویں بار لوک سبھا ممبر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں ہندوستان کے پسماندہ لوگوں کے مسائل کو ایمانداری سے اٹھاتا رہوں گا، لیکن فلسطین کے نعرے کے بعد اس پر ہنگامہ شروع ہو گیا اور چیئرمین نے اسے ریکارڈ سے ہٹا دیا۔ تو دوستو، اب اس طریقے کی مانگ کی جا رہی ہے کہ اسد الدین اویسی کو سانسدی سے ہٹایا جائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس پورے واقعے کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔